رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یقیناً یہ ایسا بڑا شرف اور ایسی بڑی عزت ہے کہ ہم اس اللہ کے انعام پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آج اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محرم الحرام کی نسبت سے آپ کے ہمارے درمیان میں مولانا حافظ شیخ فیروز نقشبندی صاحب کے توسط سے اور تحریک اصلاح عقائد و اعمال کے زیر اہتمام چلائے جانے والے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے سامنے حاضر آنے کا موقع ملا ہے۔ یقیناً یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ذکر اہل بیت کی نسبت سے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور مولانا فیروز نقشبندی صاحب کی یہ خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس خدمت کو اللہ تعالیٰ خوب عام سے عام فرمائے، اور یہ علمی، دینی، مذہبی اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے سلسلے میں جو خدمت انجام دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب تقویت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والوں کو اور ان کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اس کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا آغاز ہے، اور اس مہینے میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ یوں تو بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو شہادت ہے ایسی شہادت ہے کہ کربلا کے واقعے کو، کربلا کے حالات کو کسی شاعر نے اس اندازے میں خاکہ کھینچا ہے کہ گھناؤنا جنگل ہے رات اندھیری، گھناؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے بھی کچھ جھلملا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں کہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، یہ کس مسافر نے جان دے کر دکھا دیا ہے سراغ منزل، یہ کس مسافر نے جان دے کر دکھا دیا ہے سراغ منزل، یہ کون گزرا ہے کربلا سے کہ راستے جگمگا رہے ہیں، یہ کون گزرا ہے کربلا سے کہ راستے جگمگا رہے ہیں، علی کا نام لے کے اٹھیے اگر نہیں ہے کوئی سہارا، علی کا نام لے کے اٹھیے اگر نہیں ہے کوئی سہارا، حسین کا نام لے کے بڑھیے جب قدم ڈگمگا رہے ہیں، حسین کا نام لے کے بڑھیے جب قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ خواہش کروں گا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے صلاۃ السلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روئے زمین پر حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس و مکرم اگر کوئی جماعت ہے
تو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیات کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کو واضح فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوان کہہ کے پکارا، اور پھر اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور مطہر کر دیا۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ اور اہل بیت کی کہ روئے زمین میں جن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بات کو سمجھنے کے لیے دونوں چیزوں کو میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جس طرح سے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، تو اہل تحقیق محدثین بتاتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت بھی 1.25 لاکھ ہے۔ اب یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں ہر صحابی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک درجے کے۔ جس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے 1.25 لاکھ صحابہ، ان میں 40,000 صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، پھر 40,000 صحابہ میں سے 4,000 صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، 4,000 صحابہ میں سے پھر 313 بدری صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، پھر 313 صحابہ میں 40 اول اسلام قبول کرنے والوں کو فضیلت حاصل ہے، پھر وہ 40 صحابہ میں 10 عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے، پھر ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ خلفائے راشدین کو فضیلت حاصل ہے۔ اب ان کے جو مقام اور مرتبے ہیں سب کے الگ الگ ہیں، بے شک، لیکن میں ایک صحابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک صحابی ہے جن کے تعلق سے نام بھی معلوم نہیں تھا، تو ہمارے جامعہ نظامیہ کے عظیم فرزند حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید عطاء اللہ حسینی صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ وہ صحابی کا نام حضرت اسود راہی ہے۔ راہی کا مطلب راستہ چلنے والے۔ تو ایک ایسے صحابی جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیے، اور اسلام قبول کیے تو وہ وقت ایسا تھا کہ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، اور جب وہ وقت ایسا تھا کہ نماز کوئی پڑھنے کا موقع ہی نہیں تھا، اور وہ اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن کی پیشانی لذت سجدہ سے محروم ہے۔ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے، کبھی زندگی میں انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں، صرف 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے مسلمان ہیں، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے خطب و ابدال ہوں تب بھی یہ ادنا درجے کے صحابی جن کی زندگی میں ایک نیکی نہیں ہے، جن کی زندگی میں ایک نماز نہیں ہے، جن کی زندگی میں ایک روزہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے سے بڑے خطبیت اور ابدال کے مقام پر رہنے والے لوگ بھی یہ ادنا درجے کے صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو شرف اور یہ جو عزت ہے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ عبادتیں سب ایک طرف، لیکن نسبت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام کو صرف دیکھنے کا یہ عزت اور شرف ہے کہ دنیا میں وہ سب لوگوں سے ممتاز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ سمجھنے کے لیے یہ بات ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی۔ بے شک۔ ایک اللہ والے بزرگ نے کہا کہ دیکھنے والے تو بہت ہیں، قرآن کریم میں آیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں اترا۔ مسلمان تو بظاہر کہلاتے تھے مگر ان کے دل میں ایمان نہیں اترا۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، اہل اللہ فرماتے ہیں
کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ صحابی نہیں، بلکہ جس مومن پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی وہ صحابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو اگر ایسا ہوتا تو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بغلوں میں مورتیوں کو چھپا کے لائے ہوئے ہیں۔ ظاہراً تو مسلمان ہیں، لیکن مومن تو وہ ہے جس مومن پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، نگاہ حبیب کبریا پڑ گئی، وہ مومن ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ بے شک، بے تو شک۔ عرض کرنا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہے۔ روئے زمین پر سب سے بڑی جماعت، سب سے مقدس جماعت، سب سے مکرم جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت کی ہے۔ بے شک۔ تو ان کا جو شرف اور ان کی جو عزت اور ان کا جو اکرام اللہ کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں ہے، اور ان کا احترام کرنا جو ہم پر واجب ہے، لازمی ہے، صرف اس لیے کہ ان کی نسبت رسول کریم علیہ السلام سے ہے۔ بے شک۔ اب ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی نیکیاں کتنی ہیں، کم ہیں کیا زیادہ ہیں، نوافل کی کثرت ہے وہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ سرکار سے تعلق ہے، بس سب سے افضل ہے۔ تو وہ جو تعلق اب فضیلت کا ہے، ادنا درجے کی جو فضیلت صحابہ کی بھی ہے، وہ ادنا درجے کی فضیلت کو بھی بڑے سے بڑے قطب و ابدال بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، ان کی جو عظمت، ان کی جو برتری ہے، آپ کے بولنے ہمارے بولنے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خالص حضور علیہ السلام کے خون سے جن کی نسبت ہے، آل نبی جو ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نسبت ہے، وہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ اس سے بڑی نسبت کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کرتے بے شک۔ اتنا ادب اور احترام کرتے کہ ایک روایت ایسی آئی کہ امام حسین علیہ السلام رکاب سے چڑھ کر گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑ لیے، ایسا پیر پکڑ لیے، پیر پکڑنے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، رشتے میں آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا مت کریے۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین، کائنات کو اگر کچھ ملا ہے تمہارے قدموں کے تصدق میں ملا ہے، اسی لیے میں تمہارے قدموں کو پکڑا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، خاص خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو نسبت ہے، اس نسبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم اور برتر اور سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے جو شہزادے ہیں وہ ان کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین من رجالکم، ہم نے آپ کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا۔ جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا، ایسا فطری بات ہے کہ انہوں نہیں تو پھر ان کے بعد پروٹوکول میں بیٹا آتا ہے، اگر میں باپ سے نہیں مل سکا تو کم از کم بیٹے سے تو مل لوں۔ لیکن یہاں پر رسالت کو ختم کرنا تھا، خاتم النبیین کا معاملہ تھا کہ اول نبی ہیں، آخر نبی ہیں، ظاہر نبی ہے، باطن نبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہے، علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر ایک آیت ایسی بھی ہے قرآن کریم میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ایک بات نکتہ آ رہا مولانا، آپ غور فرمائیے کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں۔ تو لوگ اعتراض کرتے، میرے سے بھی ہوئی یہ بات، تو بولے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، بے شمار پیغمبر، ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے 500 سال، 600 سال، 700 سال، 1000 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال لگ بھگ، اتنا عرصہ ہے۔ اب یہ لوگ خبر میں سے اٹھ کے آئے گا، آئے پھر سرکار نماز پڑھائے۔ بعض بدعقیدہ لوگ شب معراج کو مانتے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ اگر نہیں مانتے تو
تو پھر اس میں تو نماز کا تصور کیسا؟ اسی رات تو نماز ملی، صحیح. تو وہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر میں سے اتنے 1000 سال کے بعد اٹھ کے یہاں کے سرکار سے ملے کیا؟ بولا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر میں سے اٹھ کے آنا تو چھوڑ دیجئے، اب حضور علیہ السلام کے ساتھ آئے ملاقات کرے، یہ بات کو بھی 1 منٹ کے لیے بازو رکھ دیجئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کا ذکر اس سلسلے میں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ پیدا بھی ہوئے، اپنی امت میں کام بھی کرے، اعلاء کلمت الحق کو بلند بھی کیے، دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد خبر سے آ سکتے کیا بحث ہے؟ میں نے کہا بھائی کہ اب پیدا ہی نہیں ہوئے اگر آئے بولے تو کیا کرتے آپ؟ سبحان اللہ. اللہ ہم جو چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کا مطلب ہے کہ وعدہ لینا، عہد کرنا. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے ابھی کچھ دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا، ابھی آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث نہیں کیے گئے. اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کی روحوں کو جمع فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ان کو جمع کر کے ان سے عہد لیا. کب؟ ابھی عیسیٰ نہیں بنے، موسیٰ نہیں بنے، یعقوب علیہ السلام یعقوب نہیں بنے، ابھی نبی کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن نبی بننے سے پہلے، نبوت اور رسالت ان کو ملنے سے پہلے، ابھی دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یہ سارے پیغمبر ایک جگہ جمع ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے میثاق لیا، عہد لیا. کس بات کا؟ کہ ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، تم نبی بنا کر بھیجے جانے والے ہو اور تمہارے بعد میں محمد عربی کو بھیجنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. مصدقا لما معکم، تم ان کی تصدیق کرتے رہنا. اور وہ سب لوگوں نے وہاں پر اقرار کیا، کیا بتا کر کہ نور محمدی کو بتایا گیا کہ یہ نور محمدی ہے اور بشری صورت میں یہ آنے والا ہے. تو جو انہوں نے وہاں پر وعدہ کیا تھا، وہاں پر ابھی نبی بننے سے پہلے جو وعدہ کیے تھے، وہ وعدے کو مسجد اقصیٰ میں پورا کیا گیا کہ جو بولتے رہے کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. اب جب آ گئے تو بتانا یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے جن کی بارے میں تصدیق کر رہے تھے یہی محمد رسول اللہ ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ ضمنی طور پر یہ بات آئی، آپ کو بتایا کہ عقیدے کے سلسلے میں خاص طور پر مولانا بہت کام کر رہے ہیں کہ عقیدے کے سلسلے میں خاص طور پر سب کچھ ہونا ہے. جیسے کہ حضرت شیخ الجامعہ فرماتے ہیں کہ عالم ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. سبحان اللہ. سبحان. مفتی خلیل احمد صاحب فرمائیں کہ جو ہے عالم ہونا اور بات ہے، عالم تو شیطان بھی تھا. مومن ہونا ہے تو مومن آدمی کب ہوتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے. اور صرف محبت صرف کیسی ہوتی ہے کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے لیے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے لازمی ہے، وہیں پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت بھی ایمان کے استحکام کے لیے لازمی ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور عظمت بالکل ایسی بلند ہے کہ اللہ نے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، بلکہ اولاد عطا فرمائی. اگر اولاد نہ دیتا تو لوگ بولتے کہ یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو اولاد ہی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ضرور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت طیب و طاہر، لیکن ان کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے بلا لیا ہے، بچپن ہی میں وہ وفات پا گئے. لیکن آپ کی جو نسل چلنا ہے وہ دنیا کی جو نسل ہے وہ اور ہے کہ باپ سے چلتی ہے. لیکن خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی جو اولاد ہے، امام حسن، امام حسین، اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سب آپ ہی کی اولاد کہلاتے ہیں. جہاں تک معاملہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ کے چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی جو
ज़ौजियत है वो जो साबित है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम व मर्तबा भी इतना बुलंद व बाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़ाज़ अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं, मैं जिसका सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अहले बैत अत्हार रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन को अल्लाह ताला ने ऐसा पाक और ऐसा मुतहर कर दिया कि मस्जिद में आप नापाकी की हालत में आ नहीं सकते, लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी कि अगर आप नापाकी की हालत में हैं तब भी आप आ सकते हैं, अल्लाह अल्लाह क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पाक कर दिया है, मुतहर कर दिया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मंजर को देख रहे हैं और आप इमाम हुसैन के पीछे भाग रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला, और पूरा गिरौंड जैसा बच्चे भगाते हैं वैसा हुजूर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन भगा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और इमाम हुसैन घटते नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुरा रहे, या रसूलल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले हुसैन को पकड़ रहा हूँ, हुसैन को पकड़ रहा हूँ। अब जब भागते 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 इमाम हुसैन घटते ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें लेकर अपने कांधों पर बिठा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। कांधों पर बिठाना, आज अगर कोई नाना अपने नवासे को कांधों पर बिठाता है, ये ख्याल कर ले कि नबी ने हुसैन को बिठाया है, मैं भी अपने नवासे को बिठा रहा हूँ, सुन्नत का सवाल है। अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना ही मोमिन की शान है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत, आपकी शान ऐसी है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, गोद में बैठे हैं। तो सहाबा इकराम ने ये मंज़र को देखा कि इमाम हुसैन के कांधों पर, मोढ़ों पर या गर्दन पर सरकार नाक लगाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके ये तालू में सूंघ रहे हैं, या रसूलल्लाह आप ये बच्चों को सूंघ रहे हैं, कभी गर्दन की तरफ नाक लगाते हैं, कभी सर की तरफ नाक लगा के सूंघते हैं। तो फरमाया कि हुसैन के जिस्म को जब मैं सूंघता हूँ, हसन के जिस्म को जब मैं सूंघता हूँ तो मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। हसन हुसैन जन्नत के फूलों में से फूल हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अव्वल अहले बैत अत्हार की जो नस्ल है उसमें अव्वल फ़र्द है, पहले फ़र्द हैं हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, उसके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये सिलसिला तवील है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और आपकी शान ऐसी है कि एक मरतबा हुआ ये कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर ठहर कर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सैयदना उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी जुमा के मौके पर खचाखच भरी हुई है। ऐसे वक्त में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 7-8 साल के लगभग होगी। वो दौड़ते हुए आए, मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है, लोगों को उछलते हुए, फलांगते हुए, भागते हुए मस्जिद नबवी में आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना की याद आ गई, शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना की याद आ गई। भागते भागते, दौड़ते दौड़ते आए और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मिंबर के करीब पहुंचकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बिल्कुल बेसाख्तगी के आलम में, वारफ्तगी के आलम में और जज्बात के आलम में कहते हैं, ए उमर, ये मेरे नाना का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा छोड़कर हज़रत उमर को, हज़रत इमाम हुसैन को अपने कांधों पर उठाते हैं, अपने गोद में उठाते हैं। आज अगर ख़तीब साहब ऐसा करें तो बोलते नमाज ख़राब कर दिया, खुतबा ख़राब कर दिया। मगर खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं,
कोई मामूली बात नहीं है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने ऐसी अजमत और फजीलत बयान फरमाई। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन को अपने गोद में लेते हैं, फिर खुतबा इरशाद फरमाने से पहले कहते हैं कि हुसैन मैं कहाँ और ये मिंबर कहाँ है? तुम्हारे नाना ही का मिंबर है, तुम्हारे नाना ही की निस्बत ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मिंबर पर ठहरने के काबिल हूँ, वरना उमर की तो कोई औकात नहीं। तो दौरान खुतबा अगर इमाम साहब बोले कि मैं अपने बच्चे को गोद में लेके खुतबा देता हूँ, रो रहा तो बोलते हम संभालते, भाई आप खुतबा दो कहीं हुए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेके खुतबा देने का मतलब क्या है कि हुसैन दीन है। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन दीन की पनाह है। कैसी पनाह है कि दीन हुसैन की पनाह में आ गया। कौन? आप हम नहीं हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दीन हुसैन की पनाह में आ गया। बेशक। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और आपकी शान ऐसी बुलंद बाला है कि अल्लाह ताला ने उनको दोनों जहां में जिनके नाम को रोशन कर दिया। आज लोग कहते हैं कि मैदान करबला में इमाम हुसैन को तरसाया गया, प्यासा रुलाया गया, बिल्कुल बेसहारा कर दिया गया। तो एक तारीख़ है, उससे इनकार किया नहीं किया जा सकता। मगर बात यह है कि आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई शख्स अपने शहर से बाहर निकल गया, उसके जेब में 2, 4, 5 लाख रुपए हैं और हाथ में आजकल तो महंगे फ़ोन है, लाख रुपए का फ़ोन है, 10-20 लाख रुपए की गाड़ी में सवार है, चले गया बाहर, शहर के बाहर निकल गया। अब एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, एक ऐसा मोमेंट है, ऐसा सिचुएशन है कि वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। पानी पीएंगे बोल तो पानी नहीं मिलता। जब आप सफ़र के लिए निकलते हैं तो फिर ड्राइवर बोलता कि यहाँ पेट्रोल पंप है, डरा लेना, तो दूर तक पेट्रोल नहीं मिलता। तो पेट्रोल तो छोड़ दीजिए, खाने पीने की चीज़ भी नहीं मिलती आपको। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खाने पीने से मजबूर है। आपके जेब में तो 2 लाख पड़े हैं, इतना पैसा, गाड़ी और ये सब खोल दिए तो आपको तो उतने पैसों से एक होटल खोल सकते हैं, लेकिन खाने के लिए मजबूर है। खाना नहीं था खाने के लिए, पानी नहीं था पीने के लिए। ये बात सच है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी के लिए तरसाया गया। उधर दरियाए फरात से जानवर पानी पी रहे हैं, लेकिन इधर पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। और जो लोग पानी लेके आ रहे हैं उनके मिशकीज़े को छलनी कर दिया गया तीरों से। ये बिल्कुल इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते, तारीख़ है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो मजबूर हैं। बेशक। जिनके लिए आसमान से जन्नत से मेवा आ जाए, वो क्या पानी के लिए तरसे? मैं तो कहता हूँ, बल्कि आशिक कहता है कि हुसैन पानी के लिए तरसा नहीं, पानी तरसा है कि मैं लबे हुसैन तक पहुँच जाऊँ, मैं लबे हुसैन तक पहुँच जाऊँ। एक मकाम तो ऐसा था कि जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन दोनों लिखते पढ़ते बैठे हैं। तख्ती पे कुछ लिखे, इन्हों भी लिखे। लिखने के बाद इन्हों बोलते कि मैं अच्छा लिखूँ, इन्हों बोलते कि मैं अच्छा लिखूँ। हुजूर की बारगाह में आए, आका अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि मैं हसन को अच्छा बोलूँ तो हुसैन नाराज़, हुसैन को अच्छा बोलूँ तो हसन नाराज़। इसी आलम में हुजूर अलैहिस्सलाम कशमकश में हैं। आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये फ़ैसला आप मत करिए, अल्लाह करना चाहता है। बोले क्यों? तो बोले कि हुसैन अगर नाराज़ हो जाए तो हुसैन का नाराज़ होना भी अल्लाह को गवारा नहीं। अल्लाह। तो फिर क्या? तो फरमाया कि आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह फैसला करेगा। तो जब ये दोनों तख्ती लेके बैठे, आसमान से जन्नत से सेब अल्लाह ने भेजा, आधा सेब इधर आधा सेब उधर। तो आप गौर फरमाइए कि अहले बैत अत्हार की अज़मत और शान कैसी है, जिनके लिए आसमान जन्नत से मेवा आ जाए, जिनकी नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ हो जाए। आज अगर हम उनके बारे में बोलते हैं कि उन हक़ पे थे या नाहक़ थे, जाना था नहीं जाना था, बाज़ लोग कहते हैं कि करबला को नहीं जाना था। ठीक है,
حضرت امام حسین علیہ السلام جب حرم مکہ سے نکل کے کربلا جا رہے تھے تو ایسی روایتیں بھی ہے کہ ان کو جانے سے رکایا گیا، اس لیے رکایا گیا کہ اہل کوفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے دھوکہ دیا تھا، مگر رکانے کے بعد بھی چلے گئے، اور رکانے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بزرگ صحابہ میں سے تھے، اکابر صحابہ میں سے، عمر رسیدہ صحابہ میں سے تھے، وہ لوگ رکائے لیکن پھر بھی چلے گئے۔ تو اس میں دو نقطے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جانا تھا نہیں جانا تھا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس وقت کے کیا حالات تھے، کیسا ماحول تھا، یزید کی طرف سے جو بربریت تھی، اس سب کا اندازہ آج ہم کتابوں میں پڑھ کر بڑے لوگوں سے سن کر یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری اس مسجد میں اگر کوئی شخص برابر کپڑے پہن کے نہیں آتا تو ہم اس کو کراہت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا پھر ایک شخص بیٹھے بیٹھے مسجد میں تھوک دے، نعوذ باللہ، آپ کا بھائی ہوں گا تو بولتے کیا دیوانہ ہے، کیا بھی کہاں تھوکنا نہیں معلوم، میرے منہ پہ تھوکتا کوئی بات نہیں لیکن اللہ کے گھر میں تھوکتا۔ تو آج ہم 1400 سال کے بعد اتنے ناقص الایمان ماحول میں ہم کسی مسلمان کو مسجد میں تھوکنا بھی برداشت نہیں کرتے، تو وہ زمین، وہ مقدس جگہ مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر وہ زمین، وہ مقام کون سا مقام ہے جس کے تعلق سے اہل اللہ فرماتے ہیں، شاعر کہتا ہے ادب کا ہیست زیر از عرش نازک تر، یہ وہ مقام ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسا مقام جو عرش سے بھی نازک ہے، نفس گم کر دہمی آیت جنید و بایزید جا، یہاں پر سانس لینا بھی بے ادبی ہے، اس مقام پر یزید کی طرف سے گھوڑوں کو باندھ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی اس مسجد میں بھی تھوکنے کو برداشت نہیں کرتے، کراہت ہے، لعنت ہے اس شخص کے اوپر، تو وہ مقدس مقام پر گھوڑوں کو باندھ کر وہاں پر ظاہر سی بات ہے کھانا پینا گندگی، یہ کرنے والے کو آپ اچھا کیسے بول سکتے ہیں، انہیں حق پہ تھا کیسے بول سکتے ہیں، بالکل نہیں بول سکتے، اور وہ امام حسین نہیں جانا تھا یہ بھی کیسے بول سکتے آپ، کیوں کہ امام حسین علیہ السلام بچپن میں ہیں بھی، اس بچپن کے عالم میں، اسی بچپنے کے عالم میں امام حسین علیہ السلام ایک آئے اور حضور علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی ہے کہ میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین کی شہادت اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، اور حضور علیہ السلام کے علم میں ہے، صحابہ کے علم میں ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ مجھے آج نہیں کل جب وقت آئے گا تو میدان کربلا میں کٹنا ہے، تو جو روکا گیا ہے وہ صرف ظاہری اسباب ہے، بالکل، لیکن باطنی کیفیت، باطنی طور پر جو ڈکلیریشن ہے کہ مجھے جامع شہادت پانا ہے تو پانا ہے۔ کبھی اگر آپ موقع دیں تو یہ جامع شہادت کے اوپر میں بات انشاءاللہ کریں گے، لیکن صرف اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو، ہم کو کسی کو بھی حق نہیں ہے، خاص طور پر بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں جانا تھا، جانے کی ضرورت نہیں تھی، جانے کی ضرورت نہیں تھی، تیرے کو نہیں معلوم ہے جتنا ان کو معلوم ہے، اور پھر ان کو تو معلوم ہے کہ مجھے کٹنا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور پھر وہاں پر 72، آپ سوچو دماغ کیسا جاتے امام حسین نعوذ باللہ، جو کبھی کسی مدرسے کی سیڑھی چڑھا نہیں، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا نہیں، ایک پیالی چائے کے اوپر 1 گھنٹے تک بحث کرتا کہ یہ نہیں کرنا تھا، وہ نہیں کرنا تھا۔ آپ سوچو بھائی، سینس 22,000 کا لشکر ہے، آپ بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے معصوموں کو لے کے آپ کربلا کو چلے گئے، تو کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ کہیں گھر جل رہا تھا، دیکھتے 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 اس گھر کی آگ بڑھ گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ وہ گھر پورا آگ میں شعلہ پوش ہو گیا۔ ایسے عالم میں بستی کے لوگ آ کر کوئی
पानी डालने की कोशिश कर रहा है, कोई पुलिस वालों को फ़ोन कर रहा है, कोई फायर स्टेशन को फ़ोन कर रहा है, कोई कुछ कोशिश कर रहा है कि पड़ोस में कुछ ऐसा हादसा हो गया। लेकिन इसी आलम में एक छोटा सा बच्चा है और छोटे से लोटे में पानी इधर उधर से ढूंढ के ला के पानी डाल रहा है। दहकती हुई आग है। तो किसी ने उस बच्चे से पूछा कि क्या कर रहा है? तो बोले आग बुझा रहा हूँ। तो बोले ये आग को देख रहा है कैसी शोलापोश है, ऐसी शोलापोश आग और तेरा ये चुल्लू भर लोटा भर पानी क्या काम में आएगा, क्या करेगा? तो वो शख्स कहता है, वो बच्चा कहता है कि चाचा जान, बात असल में ये है कि ये जो घर जल रहा है मेरा घर है। अल्लाह अल्लाह। ये जो घर जल रहा है मेरा घर है। आप हरगिज ये न समझे कि ये चुल्लू पर पानी कुछ काम नहीं करता। अब्बू घर पे नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब्बू जब घर से आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि बेटा जब घर जल रहा था तो तू क्या कर रहा था? अल्लाह। तो कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ कि कोशिशें तो करने वाले बहुत किए हैं, लेकिन मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने किया है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 के साथ गए थे, 72 शहीद हो गए और बच्चों के साथ गए थे, बड़ों के साथ गए थे। ये करना था नहीं करना था कि बहस और है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मोहम्मद अरबी को जवाब देना है। अल्लाह। हुसैन जब दीन के ऊपर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा था, परचे में तौहीद को नीचे करने की साजिशें की जा रही थी, बर्बरियत का आलम बढ़ रहा था, हरम मक्का के, हरम मदीना के मुक़द्दस सरजमीन के माहौल को नापाक करने की कोशिशें की जा रही थी, ऐसे आलम में तू क्या कर रहा था? तो मैं अमर नाना जान से कहूँगा कि इस सिलसिले में आपके दीन की बका, आपके दीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मैंने इतनी कोशिशें की कि न सिर्फ अपनी जान को तो कुर्बान करना और है, लेकिन मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान किया। सुभान अल्लाह सुभान। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दीन मोहम्मद अरबी का दीन है, ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। और इस दीन को, जाहिर सी बात है कि जिसका दीन होगा उसी की औलाद को कुर्बानी देना है। अब इस इस्लाम के शजर को इमाम हुसैन के खून की ज़रूरत थी, और जब इमाम हुसैन ने खून दे दिया है तो शजर इस्लाम की ऐसी आबियारी हो गई। मेरा ईमान, मेरा ईखान, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान का ये ईमान है कि बहुत सी आंचें आएंगी, लेकिन अब करबला तो आने वाला नहीं है। लेकिन जब करबला हो गया है तो इस्लाम के लिए, दीन के लिए बहुत से कठिन हालात से गुजरेंगे, लेकिन इस्लाम का कोई बाल बिगड़ नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो ये काम में हिस्सा ले रहे हैं और इस चैनल के ज़रिए से अक़ायद हक़्क़ा की का प्रचार हो रहा है और अहले बैत अत्हार रज़ियल्लाहु अलैहि मजमईन की शान और उनकी मोहब्बतों को जो आम करने की कोशिशें की जा रही हैं, यकीनन ये वो दौलत है। आखिरी बात बता रहा हूँ कि लोग मिसवाक करना सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन बोल रहे हैं? हज़रत सदरुश्शयूख़ जामी निज़ाम अल्लामा ताहिर रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने हज़रत के मज़मून का उन्वान ही ये बनाया और अखबारात में भी ये उनके ज़माने में, उनकी हयात में ये बात छपी, शाये हुई है कि मिसवाक करना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है। ऐसा नमाज से पहले, फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकात नमाज पढ़ना सुन्नत है, बैठकर पानी पीना सुन्नत है। मियाँ ये सब सुन्नतें बताते, ये भी सुन्नत बताओ कि याद हुसैन में रोना भी सुन्नत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हस्नैन करीमैन अहले बैत रज़ियल्लाहु अलैहि मजमईन की मोहब्बतों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। ज़िंदा रहें तो मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इताअत व फरमा बरदारी नसीब फरमा और मैदान महशर में उठें तो उनके गुलामों में हमारा हशर फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।